رات کے 11 بجے وہ اپنی کمرے کی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ وہاں سے نظر آتی لائٹس کی روشنی میں جگمگاتے پودوں اور پھولوں سے بڑی خوبصورت باغ پر نگاہیں جمائے وہ سوچوں میں گم تھی۔ جب اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر گردن گھمائی اور کاظم لغاری کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حیرانی کی وجہ کاظم لغاری کا اس وقت کمرے میں آنا نہیں، بلکہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کرنا تھا۔ وہ شدید حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو دروازہ لاک کرنے کے بعد بلیک جینز پر بلو شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا قریب آ رہا تھا۔ گھنے سیاہ بال رب سے انداز میں ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اٹریکٹو نقوش والے ان سرخ و سفید چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جس چیز نے ایزل کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ وہ تھا کاظم لغاری کی آنکھوں کا عجیب سا تاثر۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا، جو سی گرین پرنٹڈ شلوار سوٹ پہنے دوپٹے کو کندھوں پر ڈالے کھڑی ہوئی تھی۔ براؤن سلکی بال کچھ چہرے میں جھکے ہوئے تو کچھ پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے پہلی بار اتنے غور سے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر آج اس کے دیکھنے میں کچھ عجیب سا احساس تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا سر؟ کوئی کام ہے؟ خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے اس نے سوال کیا۔ ایزل نے جواباً سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسے حیرت کاظم لغاری کے سوال پر نہیں، بلکہ لہجے انداز اور تم کہنے پر ہوئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا ہے زیان حیدر سے؟ ہماری کانٹریکٹ میرج کا کیوں بتایا ہے؟ اب کی اس کی آواز میں شدید غصہ جھلکا۔ ایزل جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کاظم لغاری سخت لہجے میں لگ رہا تھا۔ وہ ایکچولی وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، مگر مجھے شادی شدہ سمجھ کر افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں اسے پہلے کیوں نہیں ملی۔ تو پھر میں نے بتا دیا کہ شادی صرف کانٹریکٹ میرج ہے اور کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ دھیمے لہجے میں نظریں جھکا کر بولی۔ کاظم لغاری کے ماتھے کے بل میں اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کیسے کسی تیسرے شخص سے ہمارا سیکرٹ جو صرف ہم دونوں کے درمیان تھا شیئر کیا؟ کیوں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ کاظم لغاری سرد آواز میں داڑا۔ ایزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بولو، جواب دو۔ وہ تیز لہجے میں بولا، سر وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں نے اسے اسی لیے بتایا کہ وہ میرا انتظار کرے۔ ہمارے درمیان کانٹریکٹ میرج ختم ہونے کے بعد مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے، پھر ایسے شخص سے کیوں نہ کروں جو مجھے چاہتا ہو۔ کاظم لغاری کو غصہ کرتے دیکھ کر اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ یہ کانٹریکٹ میرج صرف ہم دونوں کا سیکرٹ تھا، جسے مجھ سے اجازت لیے بغیر تم نے کسی تھرڈ پرسن سے شیئر کر کے ہماری ڈیل کا سب سے اہم اصول توڑ کر بے ایمانی کی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی سختی تھی۔ اور بے ایمانی کی سزا ہوتی ہے ایزل حسن؟ آخر میں اس کا لہجہ خطرناک ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ایزل کے ہونٹ کانپے۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ایزل کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ شخص کے ارادے اس پر عیاں ہوئے تھے۔ دل بہت زور سے دک دک کر رہا تھا۔ کاظم لغاری کے پہلو سے نکلتے اس نے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا۔ جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ آہ! ایزل کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے ہلکے سے چیخ نکل گئی۔ اس کی پشت کاظم لغاری کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے منہ سے ذرا ہراساں ہو کر نکلا۔ وہی جو ایک میرڈ کپل کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے کان کے قریب جو کر سرد لہجے میں بولا۔ ایزل کی سانس رکنے لگی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کانٹریکٹ میرج میں صاف لکھا تھا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس کی آہنی گرفت میں قید لرزتے ہوئے لہجے میں اسے یاد دلا رہی تھی، جب تم ہمارے کانٹریکٹ کا اصول توڑ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ جب تم نے کانٹریکٹ کے اہم اصول کی پرواہ نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری مجبوری تھی۔ زیان حیدر جیسا اچھا رشتہ کھونا میں نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بتایا۔ آپ ایسا مت کریں پلیز، وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی۔ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا۔ تم نے اصول توڑا ہے، سزا تو لازمی ملے گی۔ نہیں پلیز، آئی ایم سوری۔ ایزل بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی، مگر کاظم لغاری کو اپنے ارادے پیچھے سے ہٹتا نہ دیکھ کر اس نے پوری طاقت صرف کرتے کو خود کو چھڑانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ کاظم لغاری کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ سسک اٹھی، مگر وہ کان لپیٹے بے رحم بن گیا تھا۔
ایزل کی مزاحمت اس کی فولادی گرفت میں دم توڑ گئی تھی۔ ایزل کی سانس اب تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں کاظم لغاری کا چہرہ سخت اور پرعزم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ایزل کی کلائیوں پر لوہے کی زنجیروں کی طرح جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو اپنے گھونسلے کی طرف لے جاتا ہے۔ سر پلیز یہ مت کریں۔ ایزل کی آواز تقریباً کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور التجا تھی، مگر کاظم کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ تم نے خود یہ سب شروع کیا ایزل؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور دھیمی دھیمی دھمکی بھرا تھا۔ اب جو نوبت آئی تو بھاگنے لگی ہو؟ ایزل نے ایک بار پھر زور لگایا، اپنے جسم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر کاظم کی گرفت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کے قدم رکے بغیر بیڈ تک پہنچ گئے۔ اچانک اس نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور ایزل کا جسم نرم گدے پر گر پڑا۔ وہ پیچھے کی طرف گرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے بال بکھر گئے، دوپٹہ ایک طرف پھسل گیا اور وہ اوپر جھکا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی ایزل کی کلائیوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں سر کے اوپر دبا دیا، ایزل کے جسم پر اپنا وزن ڈال کر اسے مکمل طور پر قابو میں کر لیا۔ ایزل کی سینے کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کاظم کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں کاظم پلیز، وہ آنکھیں بند کر کے سر ہلا رہی تھی، مگر کاظم نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لے آیا۔ تمہیں معلوم ہے نا، جب تم زیان کے ساتھ مسکرا رہی تھی میرا خون کھول رہا تھا۔ اس کی سانس گرم تھی اور ایزل کی گردن کو چھو رہی تھی۔ ایزل نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں کھولی۔ وہ میرا دوست تھا بس۔ دوست؟ کاظم نے ہلکا سا ہنس کر کہا، مگر اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے تم اس کی ہو، اور تم نے اسے روکا نہیں۔ اور اب اس کی گردن کی طرف جھکا۔ اس کے ہونٹ ایزل کی نرم گردن پہ لگے، پہلے صرف چھو کر، پھر آہستہ سے بوسہ دے کر۔ ایزل کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے سر ایک طرف کیا، مگر کاظم نے اس کا چہرہ پکڑ کر دوبارہ سیدھا کیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب ایزل کی کمر پر تھا، اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایزل نے مزاحمت کی، اپنی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دے مجھے، یہ غلط ہے۔ مگر کاظم نے اس کی بات سنی نہیں۔ اس کے ہونٹ اب ایزل کے ہونٹوں کی طرح بڑھے۔ ایزل نے منہ موڑ لیا، مگر کاظم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت نرم مگر پختہ تھی۔ پھر اچانک اس نے ایزل کے ہونٹوں پر اپنی ہونٹ رکھ دی۔ یہ شدت نرم شروع ہوئی تھی، مگر جلد ہی شدید ہو گئی۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سسکیاں لے رہی تھی، مگر کاظم اسے چومتا رہا جیسے ساری دنیا بھول گیا ہو۔ اس کے ہاتھ اب ایزل کے بالوں میں تھے۔ ایزل کی مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، مگر اب خوف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سی گرمی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ کاظم نے جیسے ہی اس کے لبوں کو چھوڑا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ سرخ ہو چکے تھے۔ کاظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب انکار کرو گی؟ ایزل نے کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا لیا۔ کاظم نے اب اس کی گردن پر دوبارہ کس کرنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ایزل کا جسم اب لرز رہا تھا، مگر اب زحمت کم تھی۔ اس کے ہاتھ اب کاظم کی قمیض کو پکڑے ہوئے تھے، نہ جانے روکنے کے لیے یا سہارا لینے کے لیے۔ کاظم نے ایک ہاتھ سے ایزل کی دوپٹہ مکمل طور پر اتار دیا، پھر آہستہ سے اس کی شال کو کندھوں سے سرکایا۔ ایزل نے ہاتھ اٹھا کر روکنے کی کوشش کی، مگر کاظم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ مت روکو، آج رات تم میری ہو۔ اس نے ایزل کے بلاؤز کی پہلی بٹن کھولی۔ ایزل نے سانس روک لی۔ دوسری بٹن، تیسری، آہستہ آہستہ اس کا سینہ کھولتا جا رہا تھا۔ کاظم کی نگاہیں ایزل کے جسم پر گھوم رہی تھی، بھوک اور محبت دونوں سے بھری ہوئی۔ ایزل اب مکمل طور پر اس کے حوالے ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیاں کاظم کے بالوں میں تھی، اسے قریب کھینچ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے، جہاں نہ کانٹریکٹ تھا، نہ اصول، نہ ماضی۔ انٹرویو کے لیے امیدواروں کی ایک لمبی قطار تھی، جن میں ایک سے بڑھ کر ایک تر و تازہ اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں تھیں، مگر انہی میں ایک نقاب والی باپردہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی، گرے کلر کی سادہ سی عبایا میں ملبوس، سر پر بلیک سکارف اور منہ پر نقاب۔ سیاہ نقاب میں جھانکتی اس کی بڑی بڑی گہری آنکھوں میں چمک تھی، امید کی چمک۔ جب وہ ویٹنگ ہال میں داخل ہوئی تھی تو کئی تمسخر آمیز نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی کہ بھلا اتنی بڑی کمپنی میں ایک پردے والی لڑکی کو جاب ملے گی، وہ بھی سیکورٹی کی۔
مگر اسے ان نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنی قابلیت اور دعاؤں پر پورا بھروسہ تھا۔ اپنی باری پر جب وہ اندر گئی تو کمپنی کا مالک کاظم لغاری نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی آگے رکھی فائل پر اس کا نام پڑھا، مس ایزل حسن۔ اس کمپنی میں کسی بھی پردہ دار خاتون کو ہائر نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہماری کمپنی کے لین دین میٹنگز فارن کمپنیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ماڈرن اور بولڈ مگر ذہین امپلائیز ہائر کرتے ہیں تاکہ اچھا تاثر پڑے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کی فائل دیکھنے لگا۔ اکیڈمک ریکارڈ تو آپ کا شاندار ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ خیر، کچھ سوالات کر کے پریکٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے سیوی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اسے جنرل نالج کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے لگا، جن کے جوابات ایزل نے نہایت اعتماد سے دیے۔ کاظم لغاری کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو چکا تھا۔ واقعی آپ جینیس ہیں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں اس جاب کے لیے، مگر آپ کا پردہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو ایزل جلدی سے بول پڑی، سر آئی پرومس میرا پردہ میرے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آر یو شیور کہ آپ اس پردے کے ساتھ اپنا کام صحیح سے سر انجام دے سکیں گی؟ کاظم لغانی تذبذب کا شکار ہوا۔ یس آف کورس سر، ایزل نے بھرپور اعتماد سے کہا تو وہ چند پل سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے مس ایزل، میں آپ کو ایک ماہ کے ٹرائل پر رکھ لیتا ہوں۔ اس دوران اگر یہ پردہ آپ کی کام میں رکاوٹ نہ بنا تو یہ جاب آپ کی پرماننٹ ہوگی، اور ہاں، ٹرائل کی بھی آپ کو سیلری ملے گی۔ کاظم لغاری کی بات سن کر ایزل کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر ٹرائل والا پورا ایک مہینہ اس نے بھرپور لگن اور توجہ سے کام کیا، اپنے پردے کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ کاظم لغاری اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا، اسی لیے ایک ماہ بعد اس کی جاب پرماننٹ ہو گئی۔ وہ کاظم لغاری کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ شروع میں اس کے دل میں کاظم لغاری کے حوالے سے خدشات اور خوف تھا کہ جس طرح باس عموماً اپنی غریب سیکرٹریز پر نیت خراب کر بیٹھتے ہیں اور انہیں جبراً تعلق بنانے پر مجبور کرتے ہیں، کہیں کاظم لغاری بھی ایسا نہ نکلے۔ مگر اس کا خدشہ بے معنی ثابت ہوا۔ وہ سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ ہاں، کبھی اس کا انداز رکا اور خشک بھی ہوتا تھا۔ ایزل نے اسے غصے کرتے کم ہی دیکھا تھا، مگر جب اسے غصہ آتا تھا تو پھر وہ اگلے کی غلطی ہرگز معاف نہیں کرتا تھا۔ ایزل کو وہاں کام کرتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے تھے، اور ابھی تک اس نے کاظم لغاری کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، اور نہ ہی ابھی تک اس کے پردے کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ کاظم لغاری اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ پھر ایک دن کانفرنس روم میں جب میٹنگ چل رہی تھی، غیر ملکی کلائنٹس موجود تھے۔ ایزل حسب معمول پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ ایک فارنر کلائنٹ نے اس کے پردے پر اعتراض اٹھا دیا۔ ایکسکیوز می، فارنر کلائنٹ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ از دس ڈریس پروفیشنل؟ ایک لمحے کو میٹنگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ایزل خود بھی ساکت ہو گئی۔ کاظم لغاری نے ایک نظر ساکت کھڑی ایزل حسن پر ڈالی اور اس شخص کو پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مس ایزل ٹیلنٹڈ اور ذہین ہے، ہم ان کا کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ جو پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فارنر کلائنٹ خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی بات ایگری نہیں ہوا۔ اور پھر اکثر میٹنگز میں ایسا ہونے لگا۔ ایزل حسن کے پردے کو لے کر غیر ملکی کلائنٹس آپس میں سرگوشیاں کرتے، بلکہ چند ایک نے تو اسی بات کو وجہ بنا کر کاظم لغاری کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ کاظم لغاری نے ابھی تک ایزل حسن کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، مگر ایک روز وہ بری طرح جھنجھلا گیا جب ایک غیر ملکی ڈیلیگیشن کے ساتھ رات 12 بجے ہوٹل میں میٹنگ رکھی گئی۔ وہ جگہ اتنی دور تھی کہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد واپس آنے میں 2-3 بج جاتے، اس لیے اس نے رات ہوٹل میں رکنے کا ارادہ کیا۔ اور جب ایزل حسن کو اس سے آگاہ کیا تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ نہیں سر، میں ہوٹل میں نہیں رک سکتی، میٹنگ ختم ہونے کے بعد مجھے ہر حال میں واپس آنا ہے، ایزل نے حتمی انداز میں کہا۔ کاظم لغاری کی پیشانی پر لکیریں پڑ گئی۔ میں نے کیا کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ قدرے برہمی سے بولا، واپس آنے میں بھی 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، شاید آتے آتے صبح ہی ہو جائے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ چند گھنٹے ہم وہیں گزار لیں اور صبح کو ہی روانہ ہوں؟ آپ کی اس نے اپنے لہجے کو ذرا نول میں کیا تھا۔ سر آپ سمجھ نہیں رہے، میں ایک رات بھی گھر سے باہر رہی تو مجھ پر بدنامی کا داغ لگ جائے گا۔ میری فیملی کے کچھ لوگ جو پہلے ہی میری جاب کے خلاف ہیں مزید بدنام کر دیں گے۔ میں ایک باپردہ لڑکی ہوں سر، بدنامی افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے بولی، مس عزت، ایک تو آپ کا یہ پردہ میرے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے،
حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا پردہ کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا، مگر دیکھ لیا نا خود، آپ سمجھتی ہیں یہ سب آسان ہے؟ ہر میٹنگ میں کلائنٹس کے سامنے مجھے آپ کے اس پردے کی وجوہات دینی پڑتی ہیں۔ ایک اور تو یہ مسئلہ چھوڑتا ہے، اب میٹنگ کے لیے گھر سے باہر چند گھنٹے گزارنا بھی آپ کو بھاری لگ رہا ہے۔ جاب میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتی تو یہ جاب چھوڑ دیں۔ کاظم لغاری کی آواز سے وہ سب واضح جھلک رہا تھا۔ سر، جاب کرنا میری مجبوری ہے۔ میرے والد کو بیماری کی وجہ سے نوکری سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ ان کے دل کا آپریشن ہونا ہے اور مجھے اسی لیے پیسے جمع کرنے ہیں۔ میری والدہ بھی شوگر پیشنٹ ہے۔ ان دونوں کی دوائیوں کا خرچ، گھر کا خرچ، یہ سب مجھے ہی کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی، پھر اچانک آنسوں کی صورت میں آنکھوں سے گرنے لگی۔ کاظم لغاری چند پالوں سے آنسو بہاتے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی سی جاگی۔ مس ایزل، شادی کریں گی مجھ سے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اچانک بولا اور ایزل بن سی گئی۔ سر، یہ شدید حیرانگی سے اس کے منہ سے نکلا۔ کاظم لغاری جیسے سنجیدہ اور روکھے آدمی سے وہ اس سوال کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس ایزل۔ میں آپ میں کوئی انٹرسٹڈ ہو کر یہ بات نہیں کر رہا۔ در حقیقت یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، کچھ عرصے کے لیے۔ ہمارے درمیان کوئی حقیقی میاں بیوی والا رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کا میں آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ یہ کانٹریکٹ صرف ہمارے درمیان ہوگا اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اس کام کے لیے کسی اور لڑکی کو بھی ہائر کر سکتا ہوں، مگر آپ ضرورت مند ہیں۔ آپ کو اپنے والد کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، جس میں بہت عرصہ لگے گا، جبکہ میری آفر قبول کرنے کی صورت میں آپ کے والد کا فری طور پر آپریشن ہو جائے گا۔ یہ جاب آپ کو مل تو گئی ہے، مگر آپ کے پردے کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ آفر کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے کل تک جواب دے دیں۔ کاظم لغاری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بات مکمل کی۔ بٹ سر، یہ کتنے عرصے کا کانٹریکٹ ہوگا؟ مدت بھی تو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی ساری بات سن کر ایزل نے قدرے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ یہ ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ مدت کے بارے میں ابھی مجھے خود بھی کچھ اندازہ نہیں۔ در حقیقت یہ شادی میں اپنی کزن سے جان چھڑوانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اور میری فیملی بھی اسی کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ میں قطعی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں آنے دیا۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی اس کزن سے جان چھڑا سکوں۔ اس لیے واحد حل یہ ہے کہ کانٹریکٹ میرج ہے، تاکہ وہ مایوس ہو کر کہیں اور شادی کر لے۔ پھر آپ اس کانٹریکٹ سے آزاد ہوں گی۔ کاظم لغاری نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ لیکن سر، میری فیملی ہے، پھر ان سے؟ ایزل نے پرسوچ انداز میں کچھ کہنا چاہا، جب کاظم لغاری نے بیزاری سے اس کی بات کاٹ دی۔ مس ایزل، اپنی فیملی کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، مجھے کل تک جواب چاہیے۔ بات ختم کرتے وہ سامنے پڑی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، جس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ تشریف لے جا سکتی ہے۔ ایزل اس کے روم سے نکل کر اپنی کیبن میں آ گئی۔ چھوٹے ہونے تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی، اگر وہ کاظم لغاری کے آفر قبول کر لیتی تو نہ صرف بابا کا آپریشن مکمل ہوتا، بلکہ باقی مسائل بھی حل ہو جاتے، جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے تھے۔ مگر پھر کانٹریکٹ میرج کی صورت میں تو اسے کاظم لغاری کے گھر رہنا پڑتا۔ پھر ایسے میں وہ گھر والوں سے کیا کہتی بھلا؟ دونوں بھائی تو اپنی بیویوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ویسے ہی اس کے خلاف تھے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ سخت پریشان تھی۔ گھر پہنچ کر اس بارے میں سوچتے سوچتے اچانک اسے اپنی بیسٹ فرینڈ سدرا کا خیال آیا۔ سدرا سے وہ ہر معاملے میں مشورہ لیا کرتی تھی، جس میں خود کنفیوز ہوتی تھی، اور سدرا ہمیشہ اسے اچھا مشورہ دیتی۔ ویسے تو 24 گھنٹے وہ دونوں کانٹیکٹ میں رہا کرتی تھی، مگر جب سے سدرا کی شادی ہوئی تھی اور ایزل جاب پر جانے لگی تھی، تب سے مصروفیات کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ کم ہو گیا تھا۔ اب اچانک سدرا کا خیال آنے پر اس نے فوراً اسے کال ملا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ واہ، کاظم لغاری تو بہت ہینڈسم ہے یار، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، فوراً ہاں کہہ دو۔ وہ کہنے لگی، یہ صرف کاغذی میرج ہوگی یار، جب اس کی کزن اس کی جان چھوڑ دے گی تو تب وہ اس کاغذی میرج کو ختم کر دے گا، لہٰذا خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایزل نے جلا کر کہا، جیسے بھی ہوگی شادی تو ہوگی یار، نہ اور کیا پتہ شادی کے بعد اس سے تم سے محبت ہو جائے اور وہ تمہیں کبھی نہ چھوڑے۔
सिद्रा ने ख्याल पेश किया। मैं ऐसी खुश फहमियाँ नहीं पालती। ईजल फीके से अंदाज में हंसी। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैं घर वालों के आगे ऐसा कौन सा मकबूल बहाना बनाऊं जिस पर सबको यकीन आ जाए, यानी भाइयों और भाभीियों को। यार तुम कह दो कि तुम्हारा ट्रांसफ़र इसी कंपनी के दूसरी ब्रांच में हो रहा है जो दूसरे शहर में है, और हाइश और खाना वगैरह भी कंपनी देगी। सिद्रा ने फ़ौरन से हल बताया, जिसे सुनकर ईजल सोच में पड़ गई, मगर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। काजिम लोगारी को हाँ करने से पहले उसके बाबा और अम्मी से बात की। वो दोनों दूसरे शहर का सुनकर परेशान हो गए, मगर ईजल ने सैलरी बढ़ने की बात करके माँ को कायल किया कि इस तरह बाबा का ऑपरेशन जल्द हो जाएगा, तो वह मान गई। फिर दोनों ने मिलकर बाबा को भी राज़ी कर लिया। ईजल ने फ़ोन करके काजिम लोगारी को हाँ कर दी। उसके भाइयों को इसके दूसरे शहर जाने का पता चला तो हमेशा की तरह बीवियों के भड़काने पर झगड़ने पहुंच गए, मगर हसन अहमद ने खुद ही बेटों को ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर तुम दोनों घर का खर्च और मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे दे सकते हो तो ईजल जॉब से रिज़ाइन कर देगी। तो वो खामोशी से चले गए। निकाह का इंतज़ाम काजिम लोगारी ने अपने फ्लैट पर किया था। उसके बाद के ऑपरेशन का इंतज़ाम वो निकाह से पहले ही करवा चुका था, जिसके लिए ईजल तो बहुत खुश थी। निकाह के बाद जब वो कमरे में आया तो वो गाउन और अबाया ही पहने हुए थी, अलबत्ता चेहरे पर नकाब नहीं था। काजिम लोगारी एक पल को ठटका था। पहली बार वो इसका चेहरा देख रहा था। साफ और शिफाफ, सुर्खी माइल गाल, पतली नाक और खूबसूरत होंठ। जिस तरह उसकी आंखें देखकर लगता था कि वो एक खूबसूरत लड़की है, वाकई वो खूबसूरत ही थी। मगर काजिम लोगारी को इसकी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए पहली नज़र के बाद वो फ़ौरन संभल कर बेनियाज नज़र आने लगा। मिस हेज़ल, अब आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ मेरी मदर और सिस्टर होंगी। इन दोनों का रवैया आपके साथ फ़िलहाल अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आगे के हालात को फेस करने के लिए आप पहले से तैयार हों। काजुम लोगारी की बात सुनकर इज़ल परेशान हो गई, जिसे देखकर वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, ज़्यादा परेशान ना हो, आप बस खामोश रहना, बाकी सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। अपनी बात मुकम्मल करके इज़ल को अपने पीछे आने का इशारा करते वो कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद वो गाड़ी में इसके बराबर बैठी उसके घर जा रही थी। न जाने काजुम लोगारी की माँ और बहन उसके साथ क्या सलूक करेंगी। ये सोच सोच कर उसका दिल अभी से बैठा जा रहा था। लोगारी हाउस में दाखिल होते वक्त काजिम ने उसका हाथ थाम लिया। उसके मजबूत मर्दाना हाथ के लम्स ने इज़ल को पूरे वजूद में करंट दौड़ा दिया। उसने घबरा कर काजिम लोगारी की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो धड़कते दिल के साथ उसके साथ इस आलीशान लुगारी हाउस में आई थी। फिर कासिम ने जब उसका तारफ़ अपनी बीवी की हैसियत से कराया तो उसकी माँ शाइस्ता लुगारी और बहन फरहीन लुगारी का रिएक्शन तो इज़ल की तौक़े से भी ज़्यादा ख़राब निकला। कासिम, तुम एक मिडिल क्लास पर्दे वाली लड़की को मेरी बहू बना कर ले आए। ओह गॉड, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मेरे सर्कल में किसी को पता चला तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। तुम अभी के अभी इस लड़की को तलाक दो। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ रोना से होगी। शाइस्ता लुगारी ने चीखते हुए कहा, मैं रोना से शादी कभी नहीं करूँगा मामा, और यह बात मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ। अब ईज़ल मेरी बीवी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ सकता। काजिम का लहजा ठोस और विलचक था। भाई, मामा ठीक कह रही हैं। रोना और आपका कपल परफेक्ट है। इस मिडिल क्लास मामूली सी लड़की से शादी करके आपने अच्छा नहीं किया। उसे अभी के अभी छोड़ दें। फरहीन लोगारी ने भी गुस्से भरे अंदाज में कहा, शट अप फरहीन, तुम छोटी हो, मेरे मामलात में मत बोलो। कासिम ने बहन को डांट कर चुप करवाया तो वह खूनख्वार निगाहों से अपने भाई के पहलू में सहमी हुई खड़ी इज़ल को घूरने लगी। कासिम ने इसी वक्त मुलाजमा को आवाज़ देकर कहा कि वह इज़ल को इसके कमरे में छोड़ आए, जिस पर शाइस्ता लुगारी फ़ौरन दरमियान में आ गई और चीखने लगी कि वो इस मिडिल क्लास लड़की को अपने बेटे के कमरे में नहीं जाने देगी। नतीजतन दोनों माँ बेटे के दरमियान झगड़ा मज़ीद बढ़ने लगा। फिर फरहीन ज़बरदस्ती माँ को कमरे में ले गई तो वो भी ईज़ल का हाथ थामे अपने कमरे में ले आया। डोर लॉक करके वो उसके करीब आया, जो कमरे के बीचों बीच परेशान सी खड़ी थी। इस ईज़ल, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी कुछ दिन मम्मा सख्त रिएक्शन देंगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगी। उसका खौफ से सफ़ेद होता चेहरा देखकर उसने तसल्ली दी तो गहरी सांस लेकर उसने इस बात में सर हिला दिया। भूख लगी है आपको? खाना मंगवाऊँ? उसे बैठने का इशारा करते उसने नरम लहजे में खाने का पूछा तो ईज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया।
ٹھیک ہے، پھر آپ سو جائیں۔ اور ہاں، سوری میں آپ کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کر سکوں گا۔ آپ اس روم میں بیڈ کے علاوہ جہاں دل کرے آرام سے سو جائیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ ایزل جو بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو بے حد پرتعیش انداز میں قیمتی فرنیچر اور خوبصورت مہنگی چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ فرش پر بیش قیمت قیمتی قالین بھی بچھا ہوا تھا۔ وہ اس پر سو سکتی تھی، مگر کارپیٹ کی بجائے اس نے صوفے پر سونے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ بھی اچھا خاصا وسیع تھا۔ ایزل کا نازک و دھندلا سا وجود آسانی سے اس میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب ابایا اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے اوپر دوپٹہ پھیلا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ چینج کر کے کمرے میں آیا تو ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ ایزل نے کونکیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بلیک سادہ سی شرٹ اور ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر میں بھی اپنی دراز قامت کے ساتھ وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اسے بے اختیار صدرہ کی کچھ روز پہلے کی بات یاد آئی۔ ہائی کاظم لغاری تو بہت ہینڈسم ہے، واقعی یہ شخص تو بہت ہینڈسم ہے۔ کاش کوئی معاوضہ ہو جائے، اس شخص کو کسی طرح مجھ سے محبت ہو جائے اور یہ مجھے کبھی نہ چھوڑے۔ دل نے بے اختیار صدرہ کی بات سے اتفاق کرتے یہ خواہش کی۔ یہ کمبل لے لو۔ کاظم لغاری کی سپاٹ آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لائی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر کمبل لے لیا۔ وہ لائٹ آف کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایزل نے بھی آنکھیں بند کر لی، مگر باوجود کوشش کے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ چہرے سے کمبل ہٹا، روشنی جبھی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کاظم لغاری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ خود پرفیوم چھڑکتے ہوئے پلٹا۔ اٹھ گئی آپ؟ ملازمت سے میں آپ کے لیے ناشتہ اور لنچ کا کہہ جاتا ہوں، وہ یہیں دے جائیں گی۔ آپ کو روم سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ماما اگر روم میں آ کر کچھ کہیں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، اوکے؟ وہ ریسٹ واچ پہنتے ہوئے اسے ہدایات دینے لگا۔ ایزل نے خاموشی سے اسوات میں سر ہلا دیا۔ وہ کیس اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو یوں ہی پڑی رہی۔ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، جس کا خیال آتے ہی اسے افسوس ہوا۔ صوفے سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو دروازے پر ملازمہ نے دستک دی۔ وہ اسے ناشتے کا پوچھنے آئی تھی کہ ناشتے میں کیا لاؤں۔ ایزل بھی جواب دینے ہی لگی تھی جب پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک لڑکی دروازے پر کھڑی ملازمہ کو دھکا دینے کے انداز میں ایک طرف ہٹاتے آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کاظم کو مجھ سے چھیننے کی؟ تو جہانہ انداز میں ایزل کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑتے وہ چیخی تھی۔ ایزل جواب کیا دیتی؟ وہ تو اس پر اچنبے پر ہی بھجنکی رہ گئی تھی۔ بولو، جواب دو۔ اس نے اس کے بازو کو بے دردی سے جھٹکا دیا تو ایزل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت شائستہ لغاری بھی خونخوار تیور لیے وہاں آ گئی۔ دونوں مل کر ایزل کی انسلٹ کرنے لگی۔ رونا اس کا بازو جکڑے کھڑی تھی۔ ایزل کا چہرہ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ رونا، چھوڑو اسے، بھائی کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گی۔ اسی وقت فرحین نے آ کر رونا سے اس کا بازو چھڑوایا اور بکتی جھکتی رونا اور اس کے ماں کو لے کر وہاں سے لے گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی ایزل نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا۔ پھر سارا دن وہ کمرے میں بند بھوکی پیاسی بیٹھی رہی۔ ملازمہ نے کئی بار کھانے کے لیے دستک دی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے خوف تھا رونا اور شائستہ لغاری پھر سے نہ اندر آ جائے۔ شام کو کاظم لغاری آیا تو دروازہ لاک دیکھ کر حیران ہوا۔ دستک پر جب ایزل نے دروازہ کھولا تو اس کا اترا ہوا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پھر پوچھنے پر جب ایزل نے ساری بات بتائی تو اس کے چہرے سے غصہ جھلکنے لگا۔ ملازموں کو اس کے لیے کھانا لانے کا حکم دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کو آیا تو معذرت بھرے انداز میں بولا، مس ایزل، رونا اور ماما نے جو آپ کے ساتھ کیا اس پر مجھے افسوس ہے۔ ماما کو تو میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا، مگر رونا کی طبیعت میں نے خوب صاف کر دی ہے۔ امید ہے وہ آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ جواب میں ایزل خاموش رہی۔ دوسرے دن صبح ناشتے کی میز پر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ سر پر سوٹ کا ہمدنگ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ رونا اور فرحین بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان کی نگاہوں سے اس کے لیے حقارت جھلکنے لگی۔ اسی وقت شائستہ لغاری بھی وہاں آ گئی اور ایزل کو وہاں دیکھتے انہوں نے واویلا مچا دیا۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان بحث ہونے لگی، جس میں رونا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کاظم لغاری نے اس پر ایک مڈل کلاس لڑکی کو ترجیح دی۔ یہ وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔
और शाइस्ता बुखारी को फरहीन को अपने साथ मिलाकर उन्हें ईज़ल के खिलाफ मुसलसल भड़का रही थी, जिसकी वजह से शाइस्ता बुखारी की ज़ुबान पर एक ही रट थी कि वो इस लड़की को छोड़ दे। मगर कासिम ऐसा करने पर तैयार नहीं था। एक हफ्ता हो गया था, घर में तनाव का सा माहौल था। ईज़ल कासिम की गैर मौजूदगी में कमरे से निकलती ही नहीं थी। एक दिन शाइस्ता लुगारी को न जाने क्या दौरा पड़ा। दिल मिलाई हुई काजिम के कमरे में गई और लरसती कांति ईजल को बाजू से पकड़कर खींचती हुई नीचे लाई। वो उसे घर से निकालना चाहती थी। उसी वक्त काजिम आ गया। रोती कांति ईजल को छुड़वा कर एक अफसोस भरी नज़र माँ पर डालकर वो ईजल को अपने फ्लैट में ले आया। मामा आपको बर्दाश्त करने को बिल्कुल तैयार नहीं, इसलिए आप यहीं रहेंगी। बस किसी तरह रोना मेरी तरफ से मायूस होकर शादी कर ले, तो फिर मैं मामा को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बताकर मना लूँगा और फिर डिवोर्स पेपर पर साइन करके आपको आज़ाद कर दूँगा। रही बात जॉब की, तो उसकी फ़िक्र मत कर। मैं कहीं न कहीं ऐसी जगह आपको एडजस्ट करवा दूँगा, जहाँ आपका पर्दा मसला नहीं बनेगा। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में आगे का लाहिया अमल बता रहा था, जबकि ईज़ल का दिल डूबा जा रहा था। उसके दिमाग में तो लव से डिवोर्स ही अटक गया। काश मेरे मौला मेरी किस्मत में इस शख्स की हमेशा की रफ़ाकत लिखते। उसने ठंडी सांस भरते सामने बैठे उस हबशरू शख्स की तरफ देखते ही दिल में भी इख्तियार दुआ की। फ्लैट में आने के बाद उसे काजिम ने अलग कमरा दे दिया था। यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। घर में रोज़ बात हो रही थी। बाबा का ऑपरेशन खैरियत से हो गया था, लिहाजा घर की तरफ से किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। एक रात को वो बेड पर लेटी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी, जब सिद्रा की कॉल आई। ईज़ल ने उसे तमाम हालात से आगाह किया तो उसे मशवरा देने लगी कि अब तो अकेले फ्लैट में हो, किसी तरह काजिम को अपनी तरफ माइल करो ताकि वो तुम्हें कभी ना छोड़े। चित्रा की बात पर उसने बेबसी से आह भरी, मैं उसे कैसे अपनी तरफ माइल करूं यार, अदाएं मुझे आती नहीं और बॉल ड्रेसिंग मैं कर नहीं सकती। जवाब में चित्रा ने उसकी क्लास ले डाली। अब वो तुम्हारा शौहर है, डील है, बेशक जो भी हुई है, मगर निकाह तो असली है, लिहाजा उसके सामने पर्दे की बोबो बनकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ मेंटेन रखो खुद को, हुस्न का जलवा दिखाओ। अच्छी खासी प्यारी लड़की हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी तरफ मतवज्जा ना हो। सिदरा काफ़ी देर उसे लेक्चर देती रही, जिसे वो खामोशी से सुनती रही। इस सिदरा के लेक्चर का ही असर था कि शाम को काजम लोगारी के आने से पहले वह नहाकर तैयार हुई। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ और ठठक गया। कमर से नीचे आते ही घने स्याह रेशमी बाल पहली मर्तबा उसे बगैर दुपट्टे के देख रहा था। नजरें गोया उसके बालों पर जम सी गई थी। दूसरी तरफ ईजल की आईने में उस पर नज़र पड़ी तो वो फौरन पलटी। रनाया बखेरता खूबसूरत सरापा। उसने झटकर बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ा। काजिम लघारी फौरन नज़रों का जाविया बदलते आगे बढ़ा और झुककर टेबल पर केस रखने लगा। सॉरी, वो एक्चुअली मेरे रूम के वॉशरूम का शावर ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई। उसने शर्मिंदा से अंदाज में उसके कमरे में अपनी मौजूदगी की वजह बताई। इट्स ओके, अगर जहमत ना हो तो मुलाजमत से कहकर एक कप कॉफ़ी बनाकर रूम में भिजवा दीजिएगा। काजिम लुगारी से पार्ट से अंदाज में कहता वॉशरूम में चला गया। इज़ल रूम से निकल आई। मुलाजमा किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। सिद्रा की बातें भी जहन में घूम रही थी। काजिम लुगारी को अपनी तरफ माइल करने के लिए ड्रेसिंग अच्छी करो, उसके काम मुलाजमत से करवाने की बजाय खुद करने की कोशिश करो, तभी वो तुम्हारी तरफ मतवज्जे होगा। सो उसने सिद्रा के मशवरे पर अमल करते हुए खुद कॉफ़ी बनाई और कप लिए दोबारा उसके कमरे में आई। वो चेंज करके उसे वक्त ड्रेसिंग रूम से निकला। मैंने आपसे कॉफ़ी बनाने और लाने को नहीं कहा, बल्कि मुलाजमा का कहा था। उसे कॉफ़ी लाते देखकर वो खुश्क अंदाज में बोला। ईज़ल पर गड़ों पानी फिर गया। वो एक्चुअली मुलाजमा बिजी थी दूसरे काम में, तो इसीलिए शर्मिंदा से लहजे में उसने बात अधूरी छोड़ दी। काजिम लुगारी ने जवाब में कुछ न कहा, बल्कि उसके बड़े हुए हाथ से कप थामने के बजाय कप टेबल पर रखने का इशारा करते वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो कप रखकर शर्मिंदगी से बाहर निकल आई। फ़ौरन ही सिद्रा को मैसेज करके यह बात बताने के साथ अपनी शर्मिंदगी का भी बताया, तो वो फ़ौरन बिगड़ने लगी। पागल लड़की, ये तो शुरुआत है। तुम ऐसे शर्मिंदा महसूस करती रही तो काजिम लुगारी से हाथ धो बैठोगी। बेशक वो जैसा रिएक्शन देता है दे, मना करता है करे, तुम बवाल के साथ अपने काम में लगे रहो। मर्द कब तक दामन बचाएगा? एक न एक दिन तुम्हारी तरफ माइल होने पर मजबूर हो ही जाएगा। फिर सिद्रा के ही उकसाने पर उसने आहिस्ता आहिस्ता काजिम के काम करना शुरू कर दिया।
اس پر چند بار ٹوکنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اور اس کی خاموشی سے ایزل کا حوصلہ بڑھنے لگا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوشگوانیوں میں مبتلا ہو کر کاظم کے خواب دیکھنے لگی۔ 2 مہینے بیت گئے۔ ایک دن کاظم لغاری نے اچانک خوش ہو کر اسے رونا کی منگنی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، وہ جیسے ہی اپنی منگیتر سے شادی کرے گی میں تمہیں ڈیورس دے کر آزاد کر دوں گا، کیونکہ اس کی شادی کے بعد مجھے ممی کی طرف پریشرائز کرنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ ایزل کی خوشگوانیوں اور خوابوں کا محل چھن سے ٹوٹ گیا۔ اس دن پہلی بار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تنہائی میں بہت روئی تھی، کیونکہ بہت روکنے کے باوجود دل کاظم لغاری کا طلبگار بن بیٹھا تھا۔ سدرا کا فون آیا تو اس پر بھی بگڑی کہ تم نے مجھے کیوں ایسے راستے پر جانے کا مشورہ دیا جو میری منزل نہیں بن سکتا۔ اس روز کے بعد اس نے خود سے تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ کاظم کے حوالے سے کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دے گی، بلکہ خود کو ڈیورس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے گی۔ اور پھر اس نے کاظم کے کام کرنے بھی چھوڑ دیے، اسے بالکل لا تعلق انداز میں رہنے لگی۔ انتہائی ضرورت کے وقت وہ اسے بات نہ کرتی۔ نہ جانے اس کے اس بدلے رویے کو کاظم نے محسوس کیا تھا یا نہیں، اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس روز آفس سے واپسی پر وہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جب اس نے اچانک ایزل سے چلنے کا کہا۔ وہ جو اتنے مہینوں سے بند فلیٹ میں رہ کر تھک گئی تھی، اس کے آفر قبول کر گئی۔ بلیک ستاروں کے کام والے سوٹ کے اوپر گاؤن تو نہیں پہنا، البتہ اسٹول سے نقاب ضرور کر لیا، پھر بھی آنکھوں سے خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئی تو کاظم لغاری چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا، جسے وہ اپنی دھن میں محسوس نہ کر پائی۔ پارٹی بڑے پیمانے کی تھی۔ کاظم لغاری تو اپنے جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ ایزل کونے میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اور خوش طبیعیوں میں مصروف لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بہت ایسے بعد کیونکہ وہ باہر نکلنے کا موقع ملا تھا، اس لیے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسز، اپنے قریب باری مردانہ آواز پر اس نے سر گھمایا تو جیان حیدر کو کھڑے پایا۔ جیان حیدر سے اس کی چند میٹنگز میں ملاقات ہو چکی تھی جب وہ قاسم کی کمپنی کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، سو وہ اسے جانتی تھی۔ کیسی ہیں آپ مسز؟ وہ بڑی خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے ایک نظر کچھ دور کھڑے کاظم پر ڈالی جو کسی حسینہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، پھر اس نے بھی مسکرا کر جیان حیدر سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ باتوں کے دوران جیان حیدر نے اس پر اپنا حال دل عیاں کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا پرپوز کرنے کا ہی سوچ رہا تھا۔ جب مجھے کاظم لغاری صاحب کی شادی کی اطلاع ملی تو دل کو بہت دھچکا لگا، کیونکہ مجھے آپ کا باپردہ رہنا بہت پسند تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا کہ اسے برا نہ لگے اگر ایزل کے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا۔ جیان حیدر اگرچہ کاظم لغاری جتنا ہینڈسم نہیں تھا، مگر پھر بھی اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کاظم لغاری کے چھوڑنے کے بعد جیان حیدر بہترین آپشن ہو سکتا تھا، اس لیے ایزل نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد اسے اپنی اور کاظم کی کانٹریکٹ میرج کا بتا دیا، جس پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ اس نے ایزل کو اپنا کارڈ تھما کر کہا، جیسے ہی کاظم لغاری سے آپ کی کانٹریکٹ میرج ختم ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا، میں انتظار کروں گا۔ وہ بے تحاشا خوش لگ رہا تھا۔ ایزل نے خاموشی سے کارڈ تھام لیا۔ کاظم لغاری نے اسے جیان حیدر سے بات کرتے دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں، جس پر ایزل کو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس کے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ بھی اسے کسی اور سے بات کرتا دیکھ کر جیلس ہو اور باس باس کرے، جیسے وہ اسے دوسری لڑکیوں سے بات کرتا دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی۔ واپسی پر وہ خاموشی سے لاتعلق انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایزل بھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ فلیٹ پہنچنے کے بعد وہ اسی خاموشی سے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایزل اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات نیند نہ آئی، رہ کر پارٹی کے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب کاظم دوسری حسیناؤں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ صبح کے قریب جا کر نیند آئی، پھر جب آنکھ کھولی تو 12 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو ملازمہ نے ناشتے کا پوچھا، مگر جی نہ چاہنے کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور صرف چائے لی۔ باقی کا دن بیزار گزرا، کبھی کمرے میں جاتی، کبھی بالکونی میں چلی جاتی، مگر بے سکونی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ رات میں کھانے بھی محض چند نوالے حلق سے اتارے۔ کاظم لغاری نہ جانے کیوں کھانے پر نہیں آیا تھا۔ ملازمہ سے کافی کا پوچھنے بھی گئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے کافی کے لیے بھی انکار کر دیا۔ جب ایزل نے اسے آفس سے واپس آتے دیکھا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی سے پہلے سے بھی زیادہ غمگین لگ رہی تھی، تاہم اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔
اور کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے صرف بند کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ بیڈ پر لیٹ کر سونا چاہا مگر نیند نہ آنے کی وجہ سے بیزاری سے اٹھ بیٹھی اور پھر بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ فلیٹ کی بیک سائڈ پر خوبصورت سا پارک تھا، اس کا نظارہ کھڑکی سے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھولی اور جگمگاتی لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والے پارک کو دیکھنے لگی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ ابھی اسے کھڑکی کے سامنے کھڑے تھوڑی دیر گزری تھی جب کاظم لغاری وہاں آیا اور آتے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ایزل ڈر گئی۔ وہ اسے جیان حیدر کے حوالے سے باز بس کر رہا تھا کہ تم نے اسے ہماری کانٹریکٹ میرج کا کیوں بتایا؟ ایزل تو حیران رہ گئی، نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ ایزل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا تم نے رازداری کا اصول توڑ کر خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب سزا ملے گی، اور پھر سزا دینے کے لیے وہ اس سے قریب ہو گیا۔ ایزل نے پہلے تو سخت مزاحمت کی مگر پھر بھی بس ہو کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ صبح جب کاظم کی آنکھ کھلی تو نگاہ سیدھی پہلو میں آنسو بہاتی ایزل پر پڑی۔ ایسا کیا انوکھا ہو گیا تمہارے ساتھ جو آنسو ہی نہیں رک رہے؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ، بیوی ہو میری، مکمل حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اس پر جھک کر برہم لہجے میں بولا تو ایزل نے بھیگی شکایت کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ کاظم لغاری کو اپنا دل ان گہری سیاہ بھیگی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ کانٹریکٹ میں واضح لکھا تھا کہ ہمارے درمیان یہ والا تعلق نہیں ہوگا، وہ رندی ہوئی آواز میں کہتی پھر سے رونے لگی۔ کانٹریکٹ میرج میں یہ بھی واضح لکھا تھا کہ یہ ڈیل ہم دونوں کا سیکرٹ ہوگا، جسے ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر کسی تیسرے شخص سے شیئر نہیں کیا جائے گا۔ پھر تم نے کیوں شیئر کیا؟ جیان حیدر سے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں تو کیا کرتی؟ اب جب چھوڑیں گے تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جس سے میں شادی کر سکوں۔ وہ رونے کے درمیان تڑک کر بولی۔ اتنا شوق ہے دوسری شادی کا کیا؟ کاظم لغاری کو جلن سی ہوئی۔ اب قابل رہی ہوں میں دوسری شادی کے؟ کیا آپ نے میری زندگی برباد کر دی؟ خود تو چھوڑنا ہی ہے مگر کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دیا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے رو رہی تھی۔ کاظم لغاری کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا دور دھکیلنا اسے سخت برا لگا تھا، اسی لیے اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا۔ ایزل ایک دم ساکت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا جس پر بیک وقت شرم و بے بسی کے تاثرات تھے۔ اس سزا کو صرف ایک رات کی مت سمجھنا ایزل حسن۔ اب جب تک یہ کانٹریکٹ میرج رہے گی تمہیں اصول توڑنے کی یہ سزا ملتی رہے گی۔ اپنی مرضی سے ہو یا جبرن سے ہی، میری باہوں میں تو آنا پڑے گا۔ اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے عجیب سے لہجے میں بولا۔ ایزل نے خشتر نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی تیز ہو گئی۔ کاظم لغاری کے دل کو کچھ ہوا۔ اب بس کرو رونا دھونا، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں ہوا تم پر۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے، لہجے میں نرمی تھی۔ مجھے فریش ہونا ہے، ایزل نظریں جھکا کر اسے پاٹ لہجے میں بولی تو کاظم نے خاموشی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ روم میں نہیں تھا، شاید اپنے روم میں گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر اونچی آواز میں رونے لگی جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ کاظم نے اس کی رونے کی آواز سن کر کمرے میں آیا۔ تم یوں بار بار رو کر اگر مجھے یہ احساس دلانا چاہتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تم غلطی پر ہو۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ اب تم ان سب کو خوشی خوشی قبول کرو یا رو دھو کر، تمہاری مرضی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایزل نے گہری سانس لے کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت اچانک ایک خیال آنے پر اس نے پرس سے جیان کا کارڈ نکال کر اسے شادی سے معذرت کا میسج کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس نے مذاق کیا تھا۔ نہ جانے جیان حیدر کیا جواب دیتا۔ اس کا جواب سنے بغیر ہی اس نے سم نکال کر توڑ دی اور خود کو تقدیر کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ شام کو کاظم لغاری آفس سے آیا تو وہ جو اداس سی بالکونی میں کھڑی تھی اسے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پر کاظم کے کہنے پر ملازموں سے بلانے گئی تو اس نے انکار کر دیا تو وہ خود سے جبرن لے گیا۔ اب آپ ہر چیز میں زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی وہ بھیگے مگر برہم لہجے میں بولی۔ ہاں کروں گا، جب تک میرے پاس ہو ہر بات میری ہی مانی پڑے گی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پھر اس کے بعد ایک دم ایزل کے منہ سے نکلا، اس کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔
جو مرضی چاہے کرتی رہنا، وہ لاپرواہ انداز میں بولا۔ ایزل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اس تنگ دل کو دیکھا جو مکمل طور پر اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کا وجیح سراپا اور دراز قد نمایاں تھا۔ ایزل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئی تو دل میں خوف تھا کہ اپنے کہے کے مطابق شاید آج رات پھر اس کے پاس آئے گا، مگر آج سکون سے گزری وہ نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو اس نے بہت سنجیدگی سے اپنا بیگ پیک کرنے کو کہا۔ اس نے وجہ پوچھنا چاہی مگر کاظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ جب بیگ لیے باہر نکلی تو وہ گاڑی کے پاس کھڑا ویٹ کر رہا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا اور پھر گاڑی جب اس کے گھر کے سامنے رکی تو ایزل کا چہرہ اترا۔ وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا، یعنی رشتہ ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ایزل کا دل چاہا اس ظالم شخص کا گریبان پکڑ کر چیخے کہ جب چھوڑنا ہی تھا تو اس رشتے کا کیوں جبراً استعمال کیا، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہ کر سکی۔ کاظم لغاری نے سرد آواز میں اسے گاڑی سے اترنے کو کہا۔ وہ اپنے آنسو پیتی گاڑی سے اتری۔ کاظم لغاری اس کے اترتے ہی اس پر ایک نظر ڈالے بغیر تیزی سے گاڑی آگے بگا لے گیا۔ ایک حسرت بھری نظر دور جاتی گاڑی پر ڈال کر اس نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے آنسو پونچھے۔ بابا اور امی اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، جبکہ ان کے سامنے اپنا غم چھپا کر چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سے جاتی رہی۔ ان دونوں کے ساتھ باتیں کر کے وقت گزار کر جب تنہائی ملی تو اندر کا غبار آنسوں کے ریلے کی صورت میں باہر نکلا۔ پھر یوں ہی بستر پر روتے روتے وہ سو گئی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب امی نے اسے جگا کر مہمانوں کا بتاتے تیار ہونے کو کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی رشتے والے آئے ہوں گے۔ منع کرنا چاہا مگر ماں کے چہرے کی چمک دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر بے دلی سے کپڑے چینج کر کے جب ڈرائنگ روم میں آئی تو شوق رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی اور نہیں بلکہ شائستہ لغاری بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر شائستہ لغاری نے فوراً اٹھتے اتنی محبت سے گلے لگایا کہ وہ حیران ہی رہ گئی۔ مڈل کلاس لوگوں سے نفرت کرنے والی شائستہ لغاری آج مڈل کلاس لوگوں کے درمیان بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اسے پتہ چلا وہ اپنے بیٹے کاظم کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ ایزل تو اچانک قسمت بدلنے پر حیران تھی۔ چند دنوں میں ہی کاظم لغاری کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں سیج سجائے بے یقین بیٹھی تھی۔ جب وہ مسکراتا اس کے پاس آیا، یقین کر لو میری جان، تم کاظم لغاری کی ہی دلہن ہو۔ اس نے ایزل کے دونوں ہاتھ تھام کر شرارتی انداز میں کہا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ حیرانگی سے بولی تو جواب میں وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا کہ وہ اس کی محبت سے بہت پہلے آگاہ تھا، جب وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے کام کرتی تھی۔ حالانکہ اس کی طرف مائل تو وہ تبھی ہوا تھا جب اس نے آفس میں سے شادی کی آفر کی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی کشش نے اسے کھینچا تھا، مگر اس نے خود پر ضبط کرنے کے بند باندھ رکھے تھے۔ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ڈیورس والی بات جان بوجھ کر اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے کہتا تھا، مگر جواب میں اس کی خاموشی کاظم لغاری کو غصہ دلا دیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر کے کہہ دے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ پارٹی میں جیان حیدر کے ساتھ اسے بات کرتے دیکھ کر اسے جلن ہوئی تھی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ پھر جیان حیدر نے اپنی ایک دوست سے اپنی اور ایزل کی ڈسکشن شیئر کر دی۔ جیان حیدر کا وہ دوست کاظم کا بھی دوست تھا۔ اس نے کاظم کو بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، مگر اس رات وہ اسے صرف سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے قریب آیا تھا۔ اس سب کے بعد وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ وہ چاہتا تو اسے یہ بتا کر منا سکتا تھا کہ وہ اسے کبھی ڈیورس نہیں کرے گا، مگر تھوڑا ستانے کی خاطر وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ اس روز آفس میں اچانک ممی آئی اور انہوں نے رونا کی اصلیت بتائی، جو کہ صرف پیسوں کے لالچ میں کاظم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی آنسو بہاتے شرمندہ سے لہجے میں یہ بھی بتایا کہ فرحین نے اپنی مرضی سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی، جو مڈل کلاس لڑکا ہے۔ وہ کاظم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی کہ میری دوسروں کو اسٹیٹس کی بنیاد پر کم تر سمجھنے والی سوچ غلط تھی۔ کاظم ماں میں تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور تب انہیں اپنے اور ایزل کی کانٹریکٹ میرج کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اب وہ ایزل کی فیملی کی رضامندی سے اسے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کانٹریکٹ میرج کو راز رکھتے اس کی فیملی سے رشتہ مانگے۔ شائستہ لغاری فوراً ہی تیار ہو گئی۔ پھر باقی کا مرحلہ آسان تھا، البتہ ان سب میں ایزل کو اس نے ہرٹ کیا تھا، جس کی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ایزل نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا
اور پھر اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاظم نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ معاف کر دو میری جان، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر یقین کرو میں تمہیں اپنی زندگی میں آتے ہی بے حد چاہنے لگا تھا، بس اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ کاظم نے اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ایزل نے سسکیاں لیتے ہوئے اس کی شرٹ کی مٹھی اپنے ہاتھ میں بھیج لی۔ آپ نے مجھے کتنا ستایا، میں کتنا روئی، میں سوچتی رہی کہ آپ مجھے کبھی اپنا نہیں سکتے، کہ میں آپ کے لیے صرف ایک معاہدہ ہوں۔ اس کی آواز میں شکایت تھی مگر ساتھ ہی بے پناہ محبت بھی۔ کاظم نے اسے اپنے سے قدرے دور کیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، اب کبھی نہیں رلاؤں گا تمہیں، وعدہ، اور اگر میں نے تمہیں رلایا تو تم مجھے جتنی سزا دینا چاہو دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور ایزل اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، یہی کافی ہے، ایزل نے نظریں جھکاتے ہوئے شرمتے ہوئے کہا۔ تو کاظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 6 مہینے بعد لواری ہاؤس میں خوشیوں کی بہار تھی۔ ایزل اب نہ صرف کاظم کی محبوب بیوی تھی بلکہ پورے گھر کی لاڈلی بن چکی تھی۔ شائستہ لوگاری اپنی بہو سے بے حد محبت کرتی تھی اور ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ فرحین بھی اپنی بھابھی سے بہت پیار کرتی تھی اور دونوں اچھی سہیلیاں بن گئی تھی۔ ایک دن جب ایزل اور کاظم کمرے میں تھے تو کاظم نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، ایزل، تمہیں پتہ ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ ایزل نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا خاص ہے آج؟ کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا، آج وہی دن ہے جب تم پہلی بار میرے آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ نقاب میں ملبوس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جس نے میرا دل چرا لیا تھا۔ ایزل شرما گئی اور اس کے سینے میں چھپ گئی۔ آپ کو سب یاد ہے؟ ہاں میری جان، ہر لمحہ یاد ہے، ہر وہ لمحہ جو ہم نے ساتھ گزارا، چاہے وہ کانٹریکٹ میرج کے دن ہو یا آج کی یہ حقیقی محبت۔ کاظم نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ دونوں کی زندگی اب مکمل تھی، محبت، سمجھ بوجھ اور احترام سے بھری ہوئی۔ ایزل کے والدین کا علاج مکمل ہو چکا تھا اور وہ دونوں بھی اپنی بیٹی کو خوشی دیکھ کر بے حد مطمئن تھے۔ ایک شام جب پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہوا تھا، شائستہ لغاری نے ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایزل بیٹا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ شروع میں جو سلوک کیا اس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ تم نے مجھے معاف کر دیا لیکن میں خود کو نہیں بخش سکتی۔ ایزل نے فوراً ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے اتنی محبت دی ہے کہ پرانی باتیں تو میں بہت پہلے بھول چکی ہوں۔ آپ میری امی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ شائستہ لغاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے ایزل کو گلے سے لگا لیا۔ کاظم یہ منظر دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی 2 سب سے پیاری خواتین اب ایک دوسرے سے محبت کرتی تھی۔